الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو علم کی نسبت سے آج ایک جگہ بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ جامعہ ام الہدیٰ میں اس سے پہلے بھی آنا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنا آخری آنا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بھی آئیں گے، لیکن اس مرتبہ جس تفصیل کے ساتھ ہم نے بچیوں کا پروگرام سنا، اتنا اندازہ مجھ کو نہیں تھا کہ بچیاں اتنی ہوں گی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ 25-50 بچیاں ہوں گی اور یہاں پڑھتی ہوں گی، لیکن الحمدللہ بچیوں کی کافی تعداد موجود ہے اور سب کا لباس یکساں ہے، لگتا ہے کہ سب ایک ہی گھر کی بچی ہے اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا، انہی دونوں کی ہم سب اولاد ہیں، تو ایک ہی پریوار اور ایک ہی گھر کے سب افراد ہیں۔ اور مزاج میں بھی یکسانیت ہوگی، جب لباس میں یکسانیت ہے تو مزاج میں بھی یکسانیت ہوگی، سوچ اور فکر میں بھی یکسانیت ہوگی، اور ہم سب کی فکر ایک ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ ہم سب کی فکر ایک ہوگی، یعنی ہم سب کی فکر یہ ہوگی کہ ہم سب کو انسان بننا ہے، ہم سب کو انسان بننا ہے، اور صحیح انسان بننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ صحیح انسان بننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، احادیث پڑھنا ضروری ہے، نبی کی تعلیمات کو جاننا ضروری ہے، اور نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ساری مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کے بات کیجیے۔ بھائی، مذہب سے اوپر اٹھ کر بات کرنے کی ضرورت اس کو پڑے گی جس کا مذہب انسانیت نہیں سکھاتا ہو، اور جس کا مذہب انسان کو انسانیت سکھاتا ہو، اس کو انسان بننے کے لیے مذہب سے اوپر اٹھ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مذہب پر عمل کر کے مذہب کے اندر رہ کر بات کرنا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے یہ کہا، چونکہ آدمی جب غلط ماحول میں ہوتا ہے تو غلط تأثر لیتا ہے اور غلط ترجمانی بھی کرتا ہے، اس نے یہ کہا کہ جو مولوی ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ ہم نے کہا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور مولوی تو ذرا اوپر کی چیز ہے، اوپر درجے کی چیز ہے۔ اگر اسلام ہم کو ماں باپ کی خدمت نہ کرنا سکھلائے تو اس اسلام کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم تو اس اسلام کو مانتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرنا سکھاتے ہیں۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو ہم نے دیکھا ایک دو مولوی کو، کہا کہ آپ نے ایسے ہی ایک دو مولوی کو دیکھا جنہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ایک جگہ ویشالی میں ہے، ایک گاؤں کا نام چہرہ کلا، گاؤں کا نام ہے چہرہ کلا۔ اس چوک پر ایک آدمی نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی بس سے اترا اور اس کو ایک گاؤں میں جانا تھا، وہ نیا آدمی تھا، راستہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے پوچھا ایک آدمی سے، پان کے دکاندار سے، کہ فلاں گاؤں میں جانا ہے، راستہ بتا دو۔ تو اس نے کہا اس زمانے کے اعتبار سے کہ 8 آنے کھلی دیتے ہیں،
یعنی میرے پان کا دام ہے یہ 8 آنا۔ کہا کہ عجیب آدمی ہے، ہم اس سے راستہ پوچھ رہے ہیں اور یہ اپنے پان کا دام بتا رہا ہے۔ اس کے بعد سوچتے ہوئے ایک دکان کے پاس گیا، جلیبی بن رہی تھی۔ اس جلیبی بنانے والے دکاندار سے پوچھا کہ فلاں گاؤں میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا 100 روپے کلو۔ کہا کہ عجیب ہے، ہم پوچھتے ہیں راستہ اور یہ بتاتا ہے جلیبی کا دام۔ اس نے کہا کہ اب یہاں پر ایسے آدمی سے ہم کو پوچھنا ہے جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہو۔ تو آدمی اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ جو سوچا تو دیکھا کہ ایک ڈاکٹر کی دکان ہے، ڈاکٹر تو سب سے پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوگا؟ وہ انسان کو تو بچاتا ہے، وہ زندگی بچاتا ہے۔ اس کے پاس گیا، اب بہت ہی ادب سے بیٹھ کر کہا اس نے کہ ہم کو فلاں گاؤں میں جانا ہے، راستہ بتا دیجئے کس طرح سے ہم جائیں گے فلاں گاؤں میں۔ کہا مریض کو یہی لے آؤ۔ اب اس آدمی نے یہ طے کر لیا کہ اب ہم کو یہیں سے واپس ہو جانا ہے، اب ہم کو اس گاؤں میں جانا نہیں ہے، جس سے پوچھتے ہیں وہی بہرا، سب اپنی بات کرتا ہے، دوسری کی سنتا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مایوس ایک جگہ کھڑا تھا اور بس کا انتظار کر رہا تھا، بس آئے گی تو ہم یہاں سے سفر واپس کر لیں گے۔ تو جس دکاندار نے مجھ کو یہ واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کو ہم نے بلایا کہ آ جاؤ یہاں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی بہرا ہی ہو۔ کہا کہ نہیں، کوئی بات تو بتلائیے، کوئی بات ہے، لگتا ہے آپ پریشان ہیں، اگر پریشانی کا حل ہمارے ذریعے ہو جائے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی ہم کو فلاں گاؤں میں جانا ہے، راستہ ہم نے پوچھا 3 آدمی سے، اب تینوں اپنی بات کرتے ہیں، ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ اتفاق سے اس چوک پر وہی تینوں بہرا ہے اور اس کے بعد کوئی بہرا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں بظاہر اچھا آدمی ہے، مسلمانوں کا ترجمان ہے، اسلام کا ترجمان ہے، اب وہ غلط کام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لوگ پورے اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ترجمان کو دیکھ کر جس چیز کی ترجمانی کر رہا ہے اس سے بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ بچیوں کا یہ ہے کہ آپ فاطمۃ الزہرا کی ترجمان بنیں گی انشاءاللہ، حضرت عائشہ کی ترجمان بنیں گی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ترجمان بنیں گی انشاءاللہ۔ اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے زبان اور قلم۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، یہ زبان کے اعتبار سے اپنے زمانے میں سب پر فائق رہے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ مبعوث ہوئے ہیں، اس زمانے میں ان سے زیادہ فصیح و بلیغ اور ان سے اچھا کلام کرنے والا دنیا میں کسی زبان میں موجود نہیں تھا۔ آپ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ جتنے انبیاء کرام آئے سب کو معجزہ اللہ نے عنایت کیا اور سب کا معجزہ ان کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا تھا، وہ زمین پر پٹکتے تھے اور وہ عصا سانپ بن جاتا تھا، اور پھر جب اس پہ ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ عصا بن جاتا تھا، سانپ کی شکل بدل جاتی تھی۔ یہ معجزہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ معجزہ تو باقی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1-2 معجزہ نہیں، بہت سارے معجزات عنایت کیے گئے تھے، اور ایک معجزہ تو وہ ہے جو قیامت تک نبی کا باقی رہے گا۔ معلوم ہے نا وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے وہ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ معجزہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، جس طرح سے قرآن نے دور اول میں چیلنج کیا تھا، آج بھی اس کا چیلنج باقی ہے، اور تا قیامت اس کا چیلنج باقی رہے گا۔
ہر چھوٹا چھوٹا بچہ جب قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، چھوٹا سا بچہ جب اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے، تو گویا پوری دنیا کو وہ چیلنج کرتا ہے، آج بھی وہ چیلنج کرتا ہے کہ قرآن کا مثل اگر لانا چاہتے ہو تو لے آؤ، نہیں لا سکتے ہو تو یہ سمجھ لو، یقین کر لو کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ معجزہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ معجزہ جو ہے وہ بیان کا معجزہ ہے، وہ لسان کا معجزہ ہے۔ تو آپ کو مبلغ بننے کے لیے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جب تک آپ کے اندر فصاحت و بلاغت کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، آپ دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ آپ بچیوں نے عربی زبان میں تقریر پیش کیا، الحمدللہ بڑی عمدہ تقریر تھی، دل بڑا خوش ہوا۔ اردو زبان میں آپ نے تقریر پیش کیا، نمبر کسی کا کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن مجموعی طور پر تمام بچیوں نے اچھی تقریر پیش کی ہے، بہت اچھی تقریر پیش کی ہے، اور سن کر دل خوش ہو گیا ہے آپ بچیوں کی محنت کو دیکھ کر۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اللہم زد فزد، مزید ترقیات سے آپ کو نوازے۔ یہ تقریروں میں جو آپ نے حصہ لیا ہے، گویا فصاحت و بلاغت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ جب فصاحت و بلاغت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ اسلام کی بات ان تک پہنچا دیں جو اسلام کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بچیوں نے جو بھی پروگرام پیش کیا ہے وہ اساتذہ کرام کی محنتوں کا عکس ہے، اساتذہ کرام کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اس سے خوب اندازہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام نے آپ کے اوپر بہت ہی محنت کی ہے، بہت ہی توجہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اساتذہ کرام کی صحت میں، عمر میں برکت عنایت فرمائے، اور آپ تمام بچیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی صحت کے لیے، ان کے رزق میں برکت کے لیے دعا کرتی رہیں، تاکہ جس طرح سے آج ان کا فیض حاصل ہوا ہے، آئندہ بھی ان کا فیض حاصل ہوتا رہے۔ ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ طالبات کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہمیں کوئی بہت لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، صرف یہ بتانا تھا کہ آپ حضرات کا بحیثیت مجموعی پروگرام بہت اچھا رہا ہے، اور آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بہتر پروگرام آپ کی طرف سے ہوگا۔ یہ حمد، اس کے بعد پھر نعت، اس کے اندر بھی مسابقہ ہوا ہے، حمد کے اندر بھی مسابقہ ہوا ہے، نعت کے اندر بھی مسابقہ ہوا ہے۔ یہ ترتیب بڑی اچھی رہی، پہلے حمد اس کے بعد نعت۔ نہیں، ان دونوں میں حمد اور نعت میں پہلے حمد ہی پیش کروایا نا، حمد ہی پیش کروایا ہے۔ دیکھیے عام طور سے مشہور ہوا ہے کہ دعا کیجئے گا تو پہلے درود شریف پڑھ لیجئے اور پھر آخری میں درود شریف پڑھ لیجئے تو دعا قبول ہوگی۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ یہ جو سنا ہے کہ پہلے درود پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیجئے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے ہم کو سکھایا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلے حمد سکھایا ہے۔ تو پہلے دعا کن سے کرنی ہے؟ اللہ سے، اللہ سے دعا کرنی ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو جس سے مانگنا ہے تو ان کی عظمت، ان کی کبریائی اور ان کی بڑائی ہمیں بیان کرنی ہے، یہی ہے حمد۔ تو قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ پہلے حمد بیان کرو، حمد بیان کرنے کے بعد پھر درود پڑھ لیجئے، بعد میں درود پڑھ لیجئے۔ درود کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اور دعا کی ترتیب جو احادیث میں سکھائی گئی ہے اور قرآن نے جو سکھایا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو پہلے حمد اور اس کے بعد پھر اپنی درخواست۔
یہ اللہ نے ہم کو سکھایا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو مالک یوم الدین تک ہے اللہ کی حمد ہے، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کی خدمت میں گویا ہدیہ ہے، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو جس سے کچھ لینا ہو اس کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھی پیش کرنا چاہیے. ہدیہ جانتے ہیں نا؟ آپ کے گاؤں میں جس کا نام ہادی ہے وہی ہدیہ ہے؟ نہیں، وہ ہدیہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ تحفہ. تو تمام بچیوں کو یہ چاہیے کہ اساتذہ کرام جو آپ کے اوپر عرق ریزی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو تمام بچیوں کی طرف سے اساتذہ کرام کو تحفہ بھی ملنا چاہیے، ہدیہ بھی ملنا چاہیے. اساتذہ نے تو آپ کے لیے انتظام کیا ہے تحفے کا. جتنی بچیوں نے پروگرام میں شرکت کی ہے ان کے تحفے کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہے. لیکن اساتذہ کرام سے چونکہ آپ کو لینا ہے، قرآن نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق اگر آپ کو کچھ لینا ہے تو ان کی خدمت میں کچھ ہدیہ بھی پیش کرنا ہوگا. یہ قرآن کی ترتیب ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. اب اس کے بعد اپنی درخواست رکھنی ہے. تب اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ یہ کہتا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے. یہ ہے ترتیب جینے کی جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمر میں، مال میں، زندگی میں برکت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل الصلوات واجمال مالك بارك وسلم عليه لا اله الا هو الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رزق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ان بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے اس کو تو قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین ان بچیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عنایت فرما دے. یا ارحم الراحمین ان کے علم میں برکت عنایت فرما دے. یا ارحم الراحمین اساتذہ کرام کے علم میں، ان کی صحت میں، ان کے رزق میں برکت عنایت فرما دے. یا ارحم الراحمین اس مدرسے کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.